جی شاہ صاحب, your take on it. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے لے کے بڑھتا ہوں. انہوں نے ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ کیا. اس میں تھوڑا سا میں اگر ایڈ کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ انہوں نے کہا کہ رشیا اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اسپیشلی وار ویپن ٹیکنالوجی اس کو امپروو کر رہا ہے, اور میں اس کا گواہ ایسے ہو سکتا ہوں کہ آپ جب یہ افغان وار کے بعد ہم نے دیکھا سٹنگر جس طریقے سے یوٹیلائز کیے گئے رشیا کے خلاف, اس کے بعد وہی سٹنگرز آپ کو چائنیز کمپنیز کے پاس نظر آئے. اور یہاں سے باقاعدہ اگر یاد پڑتا ہو تو اس زمانے میں ہمارے چیف سیکرٹری صاحب تھے, نام لے لیتا ہوں, رستم شاہ مومن صاحب, جب ایک سٹنگر پاکستانی ایریا کے اندر گرا تو وہ بالکل اصلی حالت میں چائنیز کو ہینڈ اوور کیا گیا. دس واز اے ہیوج اسٹوری, اور اس پہ ان کو میرے خیال میں سروس سے جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا گیا, ان کو ہٹایا بھی گیا. آپ یقین کیجئے گا کہ اس وقت جو امریکن اسلحہ ہے, بے شک امریکن بڑا ایڈوانس اسلحہ یوز کر رہے ہیں بڑے پیمانے پہ جنگی لحاظ سے بھی, لیکن وہ تمام ٹیکنالوجی جو کہ افغان وار کے دوران استعمال ہوئی ہے وہ ساری اب ریپلیکیٹ ہو رہی ہے. ایون اپاچی ہیلی کاپٹرز پورے کے پورے یہاں کنٹینرز کے اندر باقاعدہ برآمد کیے گئے, اور آئی واز دا وٹنس, میں نے خود اس کو رپورٹ کیا. پورا ایک ہیلی جو ہے آپ 2 کنٹینرز کے اندر جب شفٹ کیا جا رہا تھا اس کو یہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ ملیٹنٹس نے اس کو جو ہے وہ لے گئے, اور باقاعدہ وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ریکور کیا. بعد میں اس پہ بڑی ریدیں بھی ہوئی. اس طرح آپ کے جو کوبرا گن شپ ہیلی کاپٹرز تھے, آپ کے ایون جو لیٹسٹ آپ کے گیجٹس تھے, سنائپر گنز تھی, وہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پہ ایکسپوز ہوئیں. اور اب میرے خیال میں امریکنز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو رشین, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنی ٹیکنالوجی کو انہوں نے موڈیفائی کیا, ری موڈیفائی کیا, اور شاید ایک وجہ ان کا جو اس رپورٹ کا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈائریکٹلی رشیا کو پریشرائز کیا جائے, کیونکہ اب آگے آپ دیکھیں گے رپورٹ غلط ہے, ٹھیک ہے, اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے یہ تو ایک الگ بحث ہوگی. لیکن اس وقت آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی ممالک اسلحہ بنا رہے ہیں شاید ایک وار اکانومیز کو پمپ کر رہے ہیں. اسرائیلی ظاہری بات ہے ان کا بجٹ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ایکٹیو وار میں, رشین آپ دیکھیں یوکرین کے علاوہ ایکٹیو وار میں ضرور ہے لیکن اس کا زیادہ تر کاروبار اس کے اندر ہے. باقی وہ احتشام صاحب نے ایز اے جو کہا کہ $5 ملین ہے, وہ میرے خیال میں جنگ کے لیے تو بہت کم ہے, لیکن اپنے استعمال کے لیے شاید یہ بجٹ ہمارے لیے کافی زیادہ ہے. میں اوورآل یہ کہوں گا دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت جو وار اکانومیز ہیں, امریکہ ہے, رشیا ہے, یا جتنی سپر پاورز ہیں, وہ میرے خیال میں اسی چیز کو استعمال کر رہی ہیں اپنی اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے. رشیا میرے خیال میں اس کی اکانومی کی ریوائول ایک بڑی وجہ یہاں اسلحہ ہے, وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی انگیج ہے, وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا انفلوئنس ہے, کیونکہ جب سے ان ریاستوں نے آزادی حاصل کی ہے میرے خیال میں ایک دوسرے کے خلاف اور آپس میں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بھی ان کو تمام چیز کی ضرورت ہے. آخری جو ایک بات ہوئی میرے خیال میں شاید احتشام صاحب نے کی, یا کہ جی شاید وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. دیکھیں افیکٹونیس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھے, عراق وار کے دوران جب اسکڈ میزائل کی بات ہوتی تو اس نے کافی زیادہ ڈیمیج کیا تھا سعودی عرب کے اندر. بے شک وہ اسرائیل کے اندر نہیں پہنچ سکے, دوسرے ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر سکے, لیکن کافی زیادہ دمام میں اور جو ریاض وغیرہ کے ٹارگٹس تھے وہ کافی زیادہ افیکٹو رہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ایک جو آپ کی اسلحے کی دوڑ ہے وہ رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے یہ ممالک چاہتے ہیں کہ جنگیں ہوتی رہیں, اور کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے ویپنز کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.